السلام علیکم۔ میں محمد شعیب KPPSC ویڈیو سیریز میں ایک نئی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ASDOs، ڈپٹی DOs اور ایجوکیشن ریلیٹڈ جتنے بھی پوسٹ ہے اس میں پوچھے جانے والے ایک اہم کویسچن جاب ڈسکرپشن آف ASDOs کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ انٹرویو میں جاب ڈسکرپشن آف ASDO کو آپ سے مختلف اینگل سے پوچھا جا سکتا ہے، اور ان تمام کویسچنز کا ایک ہی جواب ہوگا۔ جیسے انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از دا جاب ڈسکرپشن آف ASDOs، یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر دا رسپانسبلٹیز آف ASDOs، اور what are duties of ASDOs، what is the role of ASDOs in education management hierarchy، یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ after your selection as ASDOs what will you need to better perform your duties، یعنی اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے ایز ASDOs تو کس چیز کی آپ کی ضرورت ہوگی کہ آپ بیٹر پرفارم کر سکیں گے اپنے ڈیوٹیز کی۔ تو ان تمام 5 سوالوں کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسپانسبلٹیز آف ASDOs، یعنی جاب ڈسکرپشن آف ASDOs۔ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جاب ڈسکرپشن آف ASDO کو بیٹرلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایجوکیشن مینجمنٹ ایٹ ڈسٹرکٹ لیول کی نالج ہو۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یعنی DEO ڈسٹرکٹ لیول ایجوکیشن مینجمنٹ کو لیڈ کرتا ہے۔ پھر DEO کے انڈر 2 مین آفیسرز کام کرتے ہیں، جیسے ڈپٹی DEO اور سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر یعنی SDEO۔ پھر ڈپٹی DEO کے انڈر ڈفرنٹ ٹائپس آف ADOs کام کرتے ہیں، جیسے کہ ADOs اسٹیبلشمنٹ، ADOs PND، ADO اسپورٹس، ADO سیکنڈری، اور اسی طرح اور آفیسرز بھی ہوتے ہیں جیسے بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر اینڈ سپرنٹینڈنٹ وغیرہ۔ اسی طرح SDO کے انڈر یہ یاد رکھیے کہ SDOs تحصیل لیول پر کام کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارے ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں 3 تحصیل ہے، تو ہر تحصیل کا اپنا ایک SDO ہوتا ہے۔ پھر SDO کے انڈر ASDOs کام کرتے ہیں، اور ASDOs پرائمری اسکولز کی انسپیکشن کرتے ہیں۔ تحصیل لیول پر جتنے بھی پرائمری اسکولز ہوتے ہیں ان کو سرکلز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی مرکز میں کلسٹرز آف پرائمری اسکولز، اور پھر ہر کلسٹر یعنی ہر سرکل کا اپنا ایک ASDOs ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انٹرویو میں آپ سے ADO اسٹیبلشمنٹ کے جاب ڈسکرپشن کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اسی طرح ADO PND کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، ADO اسپورٹس کے ڈسکرپشن کو بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اسی طرح ADO سیکنڈری کے جاب ڈسکرپشن کو بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ASDOs کہ جاب ڈسکرپشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف جاب ڈسکرپشن آف ASDOs کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاب ڈسکرپشن آف ASDOs کو میں نے 10 پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے پرائمری اسکول انسپیکشن اینڈ سپرویژن، ٹیچرس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اسی طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ، آفس مینجمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، PTCs، collection and distribution of free textbooks, private school inspections, any other task assigned by the competent authority۔ تو ان تمام 10 پوائنٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس لیے میری آپ سے اب بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ ان تمام پوائنٹس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ انٹرویو میں آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے پرائمری اسکول انسپیکشن اینڈ سپرویژن۔ تو اس میں اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے جب وہ پرائمری اسکول کی انسپیکشن کرتا ہے، سپرویژن کرتا ہے، تو کن چیزوں کی انسپیکشن کرتا ہے، سپرویژن کرتا ہے؟ تو اس میں سے فرسٹ ہے conduct 1 annual and 3 unscheduled supervised visit, surprise visit, inspection of every primary school in the circle and other visit as required۔ اسی طرح evaluate student learning outcomes during every visit or inspection۔ student learning outcomes کو کیا کرتا ہے؟ انسپیکٹ کرتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی طرح evaluate teachers performance during every visit، inspection and course syllabus covered so far and evaluate teachers competency۔ جب بھی ASDOs کسی پرائمری اسکول کا وزٹ کرتا ہے تو ٹیچرس کے پرفارمنس کو بھی ایویلیویٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ٹیچنگ کرتا ہے۔ اسی طرح ایویلیویٹ ہے ٹیچر پرفارمنس ڈیورنگ ایوری وزٹ انسپیکشن۔ اسی طرح پرائمری اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے پرفارمنس کی بھی وہ ایویلیویشن کرتا ہے، اس کی بھی وہ انسپیکشن کرتا ہے۔ اسی طرح کمپیئر کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ ادر ایکٹیویٹیز ان اسکول آف ہز اور ہر سرکل۔
اسی طرح چیک ٹیچرز اٹینڈنس رجسٹر، جو ٹیچرز کا اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنے ٹیچرز موجود ہے، کتنے ٹیچرز لیو پر ہے۔ اسی طرح چیک اسٹوڈنٹس ایڈمیشن اینڈ وڈرال رجسٹر، جو اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن جسے ہم داخلہ خارج رجسٹر کہتے ہیں اس کو بھی وہ دیکھتا ہے ڈیورنگ وزٹ، جب وہ اسکول کا وزٹ کرتا ہے پرائمری اسکولس کا۔ اسی طرح چیک اسکول فنڈس رجسٹر اینڈ ایکسپینڈیچرز، اسکول کے جو فنڈ رجسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح چیک اسٹاک رجسٹر اینڈ ویریفائی ریکارڈ، جتنا بھی اسٹاک موجود ہوتا ہے، جو اسٹاک پر ہوتا ہے جیسے فرنیچرز وغیرہ ہے اور بھی کمپیوٹرز ہے، جو اسٹاک میں موجود ہوتا ہے اس کی وہ ویریفیکیشن کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی طرح چیک پی ٹی سی اکاؤنٹ رجسٹرز فنڈ اینڈ اسکالرشپ ریکارڈ، اور check enrollment of student in each class and see whether there is any increase or decrease۔ اسٹوڈنٹس کے انرولمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آیا اسٹوڈنٹس داخل ہوئے یا ڈراپ آؤٹ کا شکار ہے یا اسٹوڈنٹس ڈیکریز ہوتے ہیں، تو وہ ریزنس کو بھی دیکھتا ہے کہ کیا وجوہات ہے، اسٹوڈنٹس بڑھ رہے، نیو ایڈمیشن لے رہے یا وہ ڈیکریز کر رہے ہیں۔ اسی طرح چیک ڈراپ آؤٹ آف اسٹوڈنٹ، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے ڈراپ آؤٹ کو بھی دیکھتا ہے، اٹس کاسز اینڈ سجیسٹ ریمیڈیل ایکشنز، اور ان کے وجوہات کو دیکھتا ہے۔ Check top academic position holders and encourage teachers as well as students to put in more effort for future success۔ جو اسٹوڈنٹس اچیو کرتے ہیں بیٹرلی تو ان کو انکریج کرنے کے لیے بھی وہ کچھ اسی طرح ریکمنڈیشن کرتا ہے، ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، اسی طرح ٹیچرس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو پرائمری اسکول۔ اور اسی طرح 14 نمبر پر ہے چیک ٹیچرس پرسنل ریکارڈ، بایو ڈیٹا، سروس پروفائل اینڈ کوالیفیکیشن۔ اور اسی طرح 15 نمبر ہے نوٹ ڈاؤن نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹ آف اسکول، جیسے کسی اسکولس کو ہیڈ ٹیچر اس کو بتاتا ہے ڈیورنگ وزٹ کہ ہمیں فرنیچر کی ضرورت ہے، ٹارٹس، چاکس، ٹیچنگ کٹس، اسی طرح اسپورٹس ریلیٹڈ، تو ان تمام کو بھی نوٹ کرتا ہے، جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، جتنے بھی فرنیچرس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ نوٹ کر کے آگے اتھارٹیز کو فارورڈ کرتا ہے۔ اسی طرح 16 نمبر پر ہے پے اسپیشل اٹینشن ٹو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کلاس ڈیورنگ وزٹ، تو اسی طرح اپنے وزٹ کے دوران وہ اسپیشل اٹینشن توجہ دیتا ہے ارلی چائلڈ ایجوکیشن پر بھی۔ اے ایس ڈی اوز کے جاب ڈسکرپشن میں 2 نمبر پر ہے ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ۔ یہ یاد رکھے کہ ایک بہترین ایس ڈی اوز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلسٹر میں موجود جتنے بھی پرائمری اسکولز ہیں ان کے ٹیچرز کو پروفیشنلی وہ ڈیولپ کرے، ان کے کمپیٹنسی کو بڑھائے۔ اس کے لیے وہ کیا میجرز لیتا ہے، اس میں سے فرسٹ ہے ایسیس ٹریننگ نیڈس فار اسٹاف ڈیولپمنٹ اینڈ کوآرڈینیٹ ود ٹرینرز ان دس ریگارڈ۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو پروفیشنلی اس کے اسکلس کو بڑھائے، اس کے لیے ان کی ٹریننگز کنڈکٹ کر لے، اور اس سلسلے میں وہ مختلف ٹرینرز کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح 2 نمبر پر ہے prepare list of teachers working in primary schools in his her schools circle for in-service training and provide opportunity to each and every teacher۔ جس طرح مختلف ادارے ہوتے ہیں ٹریننگز کے، جیسے پائٹ ہوتا ہے، رائٹ ہے، پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن ہے، ریجنل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن ہے، جو ان سروس ٹیچرز کے ٹریننگز کنڈکٹ کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کلسٹرز میں موجود جو اس کے سرکل میں موجود ٹیچرز ہیں ان کے لسٹ بنائے اور ہر ٹیچر کو موقع دے ان سروس ٹریننگ کا۔ اور یہ پائٹ اور رائٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ان سروس ٹریننگز فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف دا ٹیچر۔ اور اسی طرح 3 نمبر پر ہے پرووائڈ ان سروس ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ان دا سرکل۔ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ مختلف ٹریننگز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو انہانس کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح 4 نمبر پر پرووائڈ ایکیڈیمک سپورٹ ٹو ہیڈ ٹیچرز آف دا پرائمری اسکول ان دا سرکل۔ جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکیڈیمکلی سپورٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ میجرز لیتے ہیں۔ اسی طرح ایکوائر اینڈ ڈسٹریبیوٹ ٹیچنگ مٹیریلز ٹو پرائمری اسکول ان دا سرکل۔ جتنے بھی ٹیچنگ مٹیریلز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایویئرز ہوتے ہیں، چارٹس ہوتے ہیں، ماڈلز ہوتے ہیں، تو وہ بھی پرائمری اسکول کو اپنے سرکل میں موجود پرائمری اسکول کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اسکول کا وزٹ کرتا ہے پرائمری اسکول کا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ لیسن ڈیلیور کرتا ہے، گیو ماڈل لیسن ٹو ٹیچرز ان دا پرائمری اسکول ان دا سرکل، کیونکہ ایس ڈی اوز ماڈل ہوتا ہے تمام پرائمری ٹیچرز کا، اس کو جتنے بھی پیڈاگوجیکل سکلز ہوتے ہیں وہ اس سے اویئر ہوتا ہے، تو اس لیے ڈیورنگ وزٹ اس کو چاہیے کہ وہ ایک ماڈل لیسن دے
ٹیچر اس کو پھر کاپی کرے اور اس کے مطابق وہ تمام ٹیچرز جتنے بھی پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح لیکچر ڈیلیور کر سکے۔ اے ایچ ڈی اوز کی رسپانسبلٹیز میں ایک مین رسپانسبلٹی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یعنی اے ایچ ڈی اوز ایچ ڈی او کو اسٹاف اسٹیٹمنٹ جس میں ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ان کے ویکنٹ پوسٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، ایس ڈی او کو فارورڈ کرتا ہے اور اسی کے بیس پر پھر نیو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ انٹیمیٹ نمبر آف پی ایس ٹیز کلاس فار ویکنٹ پوسٹ ٹو ایس ڈی اوز اینڈ اسسٹ ان ریکروٹمنٹ پروسیس۔ اسی طرح ہی مینٹین سروس بکس، پرسنل فائلز اینڈ ادر ریلیٹڈ ریکارڈز آف ٹیچرز آف ہز ہر سرکل۔ اس کے سرکل میں جتنے بھی پرائمری ٹیچرز ہیں ان کے سروس بک اور پرسنل فائل ریکارڈز کو بھی مینٹین کرتا ہے۔ اسی طرح پریپیئر سینیارٹی لسٹ آف پی ایس ٹی ٹیچرز، اس کے سرکل میں جتنے بھی پرائمری ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے سینیارٹی لسٹ کو وہ تیار کرتا ہے اینڈ سبمٹ ٹو دا ایس ڈی او، جو سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو سبمٹ کرتا ہے۔ اسی طرح پریپیئر پروپوزل فار ٹرانسفرز آف ٹیچرز ان دا سرکل آن دا بیسس آف ایگزسٹنگ پالیسی اینڈ سبمٹ ٹو دا ایس ڈی او فار اپروول۔ جتنے بھی پرائمری اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ٹرانسفر کے کیسز کو فارورڈ کرتا ہے ایس ڈی او کو۔ اے ایس ڈی اوز کو وہ اپلیکیشن لکھتے ہیں ٹرانسفر کے لیے، پھر یہی اے ایس ڈی اوز یعنی اسسٹنٹ سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر سب ڈویژنل ایجوکیشن ایس ڈی او کو وہی ٹرانسفر اپلیکیشن فارورڈ کرتا ہے فار اپروول۔ اسی طرح ریکمینڈ کیسز آف آل ٹائپ آف لیوز آف ٹیچرز، جتنے بھی پرائمری اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں اس کے کنسرن سرکلز کے ان کے جتنے بھی اپلیکیشن ہوتے ہیں لیوز کے لیے وہ اس کو بھی وہ ریکمینڈ کرتا ہے ایس ڈی او کو، اور اس طرح گرانٹ کیجول لیوز ٹو دا ہیڈ ٹیچرز، جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے پرائمری اسکول کا ان کے بھی اپلیکیشنز فار کیجول لیوز وہ کیسز بھی وہ ایس ڈی او کو فارورڈ کرتا ہے۔ اسی طرح رائٹ پی ای آرز آف ہیڈ ٹیچرز ان دا سرکل ان دا فرسٹ ویک، پی ای آر یعنی پرسنل ایویلویشن رپورٹ آف ہیڈ ٹیچرز، اس کے سرکل میں جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں ان کے پی ای آرز کو بھی تیار کرتا ہے in the first week of January each year and countersign PERs of assistant teacher۔ اور اسی طرح assist the sub SDOs in court cases pertaining to primary school in the circle، اس کے سرکل میں موجود جتنے بھی پرائمری اسکولز ریلیٹڈ کورٹ کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہیلپ کرتا ہے سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر کا اس ریلیٹڈ کیسز میں بھی۔ اسی طرح ایس ڈی اوز کی مین ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹیز ہے آفس مینجمنٹ، یعنی ایس ڈی اوز جتنے بھی سروس میٹرز ہے ٹیچرز کے اور نان ٹیچنگ سٹاف کے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے کنسرن سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر کے ساتھ، یعنی بی رسپانسبل فار آفیشیل کمیونیکیشنز اینڈ کورسپونڈنس ود ایس ڈی اوز آفس pertaining to the circle and service matters of teachers and class 4 servant۔ اور اسی طرح وہ تیار کرتا ہے ہی پریپیئر سروس بکس اینڈ مینٹین سروس بکس، جتنے بھی پرائمری اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں اس کے کنسرنڈ سرکلز کے ان کے سروس بک میں انٹریز کرتا ہے، اس کو مینٹین کرتا ہے، اور اسی طرح ہی سبمٹ ٹو دا ایس ڈی اوز کنسرن فار سگنیچر، جو اس کا کنسرن سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو وہ سبمٹ کرتا ہے کس کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، سائن کے لیے۔ پریپیئر مینٹین سروس بکس آف آفیشیلز teachers and submit to the SDOs concerned for signature after verifying all their service documents۔ اور اسی طرح نمبر 3 be responsible to keep all the service books personal files of teachers officials of his her circle under lock and keys۔ جتنے بھی سروس بکس ہوتے ہیں اس کے کنسرن پرائمری ٹیچرز کا اس کو وہ سیف رکھتا ہے انڈر لاک اینڈ کی۔ اسی طرح ایس ڈی اوز کی رسپانسبلٹیز میں ایک مین رسپانسبلٹی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ کلیکٹ ڈیٹا فار ای ایم آئی ایس مین ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، اس کے لیے ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے۔ اس ڈیٹا کلیکشن میں کیا ہوتا ہے، ٹیچرز ریلیٹڈ انفارمیشن، اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ انفارمیشنز، اینول اسکول سینسز اینڈ مینٹین ریکارڈ آف آل دا اسکولز اینڈ فیسلٹیز ٹیچرز اسٹوڈنٹس پرٹیننگ ٹو پرائمری اسکول ان دا سرکل۔ اس کے کنسرن جتنے بھی پرائمری اسکولز ہوتے ہیں سرکل میں ان میں موجود پرائمری اسکول ٹیچرز کے ڈیٹا، فار ایگزامپل ٹیچرز کی کوالیفیکیشن، انہوں نے جو ٹریننگز کنڈکٹ کیے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ جتنے بھی انفارمیشن ہے ان اسٹوڈنٹس میں سے اور پن چلڈرنس کتنے ہیں، اسی طرح ان اسکولز میں موجود جو فیسیلیٹیز ہے وہاں پر کلاس رومز کتنے ہیں، کتنے کلاس روم یوز ہوتے ہیں، اسی طرح واش رومز وغیرہ، اسی طرح اور بھی فیسیلیٹیز جتنے بھی ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ ای ایم آئی ایس کے لیے وہ کلیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ایسٹ the SDOs and ADOs P&D in preparation of demands for new school construction of additional rooms in the existing primary schools, all provision of other necessary facilities like boundary walls, drinking water
پلے گراؤنڈز اینڈ لیٹرین ان ہز ہر سرکل. یعنی ایڈیشنل رومز کی ضرورت ہوتی ہے. ایک پرائمری اسکول ہے اس میں ایڈیشنل رومز چاہیے, اس میں مزید رومز چاہیے. فار ایگزامپل اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے تو اس کے لیے ایڈیشنل رومز کی ضرورت ہے, یا باؤنڈری وال کی ضرورت ہے. ڈرنکنگ واٹر کے لیے کچھ فیسلٹیز کی ضرورت ہے, واش رومز کی ضرورت ہے. تو وہ تمام اس معاملے میں وہ اپنے کنسرن جو سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو اسیس کرتا ہے, اس کی اس میں ہیلپ کرتا ہے. اور اسی طرح پرووائڈ انفارمیشن ڈیٹا فار پریپریشن آف فیزیبلٹی report for establishment of new schools and upgradation of primary school to middle status as per prescribed criteria. بعض اسکول ایسے ہوتے ہیں پرائمری اسکول کے, ان کو اپ گریڈیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے, یعنی مڈل اسکول میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ریلیٹڈ بھی وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اپنے کنسرنڈ اتھارٹی کو. اسی طرح نمبر 4 ہے ایسز the sub-divisional education officer and ADO PND in the selection of sites for the proposed school. اسی اسکولس کے لیے, نیو اسکولس کے لیے یا اپ گریڈیشن کے لیے سائٹس کی سلیکشن میں بھی وہ اپنے کنسرن سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر اور اسی طرح ADO جو PND ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں ہوتا ہے, ان کی اس معاملے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اور اسی طرح 5 نمبر پر ہے accompany the SDO while visiting the school buildings of his her circle for handing tanking or if required. تو یہ تمام فنکشنز ہے, ڈیوٹیز ہے SDOs کی. اگر کسی کو یہ تمام جاب ڈسکرپشنز MS Word فارم میں چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لے, میں آپ کو پرووائڈ کر لوں گا. اسی طرح 6 نمبر پر ہے فائنینشیل مینجمنٹ, یعنی ہی پروسیس TA or PSTs and class 4 servant of primary schools and submit to the SDO through superintendent of the office. اسی طرح 2 نمبر پر ہے assist the SDO in the purchase process and make a list of articles including furniture required for school in the circle. فار ایگزامپل اس کے سرکل میں سے کوئی پرائمری اسکول ہے اور اس کے لیے فرنیچر کی ضرورت ہے, تو اس کی جو پرچیزنگ ہوتی ہے وہ ہیلپ کرتا ہے, یہ SDOs کی اس معاملے میں اس ٹرانزیکشن میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح 3 نمبر پر ہے ہیلپ ان ڈسٹریبیوشن آف اسٹاک purchase for schools and ensure that all goods, articles, durable and perishable are properly entered in the stock registers and regularly checked during inspection. وہ انشور کرتا ہے کہ جو سٹاکس رجسٹر ہوتا ہے وہ پراپرلی مینٹین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جتنے بھی پرچیزنگ ہو چکی ہے فرنیچرز کی یا اور جو فیسیلیٹیز ہے اور چیزیں ہوتی ہے کہ وہ ڈیورنگ انسپیکشن وہ انشور کرتا ہے کہ سٹاک رجسٹر کو کنسرن اسکول مینٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طرح نمبر 4 ہے آلسو انشور دیٹ دا اسٹاک از دا چارج آف این ایفیشینٹ ریسپانسیبل آفیشل آف دا سرکل اسکول. جو اس طرح نمبر 5 ہے چیک اینڈ certify attendance of teachers and class 4 servants in the circle before preparation of pay bills and issuance of check of salaries to the school in charge. Number 6, recommend stoppage non-payment of salaries to the teachers absent from the duties. یعنی بعض اوقات مانیٹرز آتے ہیں جیسے جو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے DCA میں ہے جو وزٹ کرتے ہیں منتھلی, اگر وہ کسی ڈیورنگ وزٹ کسی ٹیچرز کو ایبسنٹ فاؤنڈ کر لیتے ہیں تو ان کی 1 ڈے کی سیلری ڈیڈکشن کی جاتی ہے. تو یہ سیلری کی ڈیڈکشن جو اپنے کنسرنڈ پرائمری اسکول میں ہوتا ہے وہ SDOs اس کے اسٹاپیج کو ریکمینڈ کرتا ہے. اس طرح نمبر 7 ہے انشور ٹائملی سبمیشن اینڈ کلیئرنس آف WAPDA ڈیوز اینڈ ادر یوٹیلیٹی بلز from the circles and obtain a certificate duly verified by the RO WAPDA. اسی طرح نمبر 7 پر جو مین رسپانسبلٹی ہے SDO کی وہ ہے PTC یعنی پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل. He ensure that PTC have been found in all primary school in his or her circle. اس کے سرکل میں موجود جتنے بھی پرائمری اسکول ہوتے ہیں وہ انشور کرتا ہے ڈیورنگ انسپیکشن وہ جاتا ہے کہ اس اسکول میں اس کنسرن اسکول میں پیرنٹ ٹیچنگ کونسل جو کمیونٹی کے پارٹیسپیشن کے لیے جو کونسل بنا ہوتا ہے جس میں سے مقامی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح نمبر 2 ہے اوکیجنلی میٹ PTC ممبر ڈیورنگ وزٹ ٹو اسکول. جب وہ اسکول وزٹ کرتا ہے فار ایگزامپل کسی پرائمری اسکول میں اس میں وزٹ کی تو وہ جو کنسرن PTC کونسل ہے PTC اس میں سے ایک ممبر کے ساتھ وہ اوکیجنلی میٹنگ بھی کرتا ہے, ملتا بھی ہے اینڈ ڈسکس میٹر ریلیٹنگ ٹو اسکول امپرومنٹ. اور ایسے میجرز کو وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں امپرومنٹ آ جائے, وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اس PTC ممبر کے ساتھ. اسی طرح نمبر 3 ہے ایویلویٹ PTC's performance and support to schools. Number 4, make payment through checks for classroom
consumable to PTC or the head teacher as provided under rule. جو PTC فنڈ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ make payment through a check for classroom consumable. Number 5, check item purchased of classrooms, consumable funds and their entries in stock register, and also check the work done against the amount released to all school of the circle. جو PTC فنڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کیا پرچیزنگ ہوئی ہے کلاس رومز کے، وہ کنزیوم ہوا یا نہیں ہوا تھا، اور اس کی جو کام ہوا ہے کلاس روم میں ان کی انٹریز اسٹاک رجسٹرز میں مینٹین کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، تو وہ ڈیورنگ وزٹ یہ بھی دیکھتا ہے. اسی طرح نمبر 6، check and ensure proper utilization of PTC fund allocated through the ADP. ADP mean Annual Developmental Program for Construction Work. جو گورنمنٹ کی طرف سے PTC فنڈ پرووائڈ کی جاتا ہے اسکولز کو، وہ انشور کرتا ہے کہ اس کی یوٹیلائزیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے. اسی طرح نمبر 8 پر جو مین رسپانسبلٹی ہے SDO کی، وہ ہے کلیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف فری ٹیکسٹ بک بوس. گورنمنٹ جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو نیو ایکڈیمک ایئر شروع ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو فری ٹیکسٹ بکس دیتے ہیں، تو اس کی کلیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. انشور کلیکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن of textbooks to all government primary school in his her circle. اور اسی طرح maintain proper record of all the books collected and distributed in his her respective circle. وہ مینٹین رکھتا ہے، ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہے ان تمام بکس کی جو کلیکٹ کی گئی، جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہوتے ہیں FTB کی، یعنی فری ٹیکسٹ بکس کی جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے انہیں بکس کو کلیکٹ کیا، اور پھر اس نے جو کنسرن SDO ہے اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا اپنے سرکل میں جو کنسرن سکولز ہوتے ہیں، تو اس کے ریکارڈ کو بھی مینٹین کرتا ہے. اس طرح نمبر 3 ہے prepare demand of free text books annually for the school in his her circle and submit it to the SDO for further action. اسی طرح وہ ڈیمانڈ کو تیار کرتا ہے فری ٹیکسٹ بکس جو اس کے لیے اینولی ضرورت ہوگی، وہ اسی ڈیمانڈ کو پھر SDO کنسرن جو سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو فارورڈ کرتا ہے فردر ایکشن کے لیے. اسی طرح 9 پر جو مین رسپانسبلٹیز ہے SDO کی، وہ ہے پرائیویٹ سکولز کی انسپیکشن. ہی اسسٹ دا پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی، یعنی پسرا جو پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کے ساتھ تمام جتنے بھی تمام پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. اس کے لیے جو اتھارٹی بنی ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں، وہ ہے پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پسرا. تو یہ اسسٹ کرتا ہے پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی کی ان پروسیسنگ کیسز فار رجسٹریشن، ریکوگنیشن اینڈ ڈی رجسٹریشن آف پرائیویٹ پرائمری سکولز. اسی طرح انسپیکٹ پرائیویٹ پرائمری اسکول ان دا سرکل. اس کے سرکلز میں موجود جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں تو وہ انسپیکشن کر سکتا ہے ان سکولز کی، پرائیویٹ سکولز کی. اسی طرح نمبر 3 ہے کلیکٹ ڈیٹا آف پرائیویٹ پرائمری سکولز ان دا سرکل. اس کے سرکل میں موجود جتنے بھی پرائیویٹ پرائمری سکولز ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کی کلیکشن بھی کرتا ہے. اور اسی طرح نمبر 10 پر ہے اینی ادر ٹاسک اسائنڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. تو یہ تھی کچھ ڈسکرپشن، جاب ڈسکرپشن، رسپانسبلٹیز، مین رسپانسبلٹی آف SDOز اسسٹنٹ سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر. اگر کسی کے مائنڈ میں اس ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ کے ذریعے اپنا کویشچن ضرور پوچھا کرے. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. اور اگر کسی کو یہ تمام انفارمیشن جاب ڈسکرپشن MS Word فارم میں چاہیے تو کائنڈلی مجھے ای میل کر لے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام انفارمیشن جو جاب ڈسکرپشن آف SDO کا میں پرووائڈ کر لوں گا.